میں جناب پرویز خٹک صاحب آپ کو، منسٹر عنایت خان آپ کو، NLC کو، پی ڈی اے کے ڈی جی بٹو صاحب، سلیم بٹو صاحب آپ کو، میں امجد خان چیف سیکرٹری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ فلائی اوورز، انڈر پاسز، اوور پاسز یہ صرف لاہور میں نہیں بلکہ اور بھی جگہ بن سکتے ہیں اگر ارادہ ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ 6 مہینے کے اندر، یہ 6 مہینے کے اندر اور صرف 1.7 ارب روپے کے اندر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنا ہے۔ میں اس کا صرف آپ کو مبارک دے سکتا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی طرح کے پروجیکٹس جس طرح کہ آپ نے یہ بنایا ہے یہ سارے پختونخوا میں بن سکتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پیسے کا مسئلہ ہے۔ اور ابھی جو سراج الحق صاحب نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پختونخوا کو جو ان کا حق ہے، جو ان کا شیئر ہے وہ ملنا چاہیے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ فنڈنگ نہ ہو۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا آج، فیڈرل حکومت کو صرف پیٹرول کی قیمت نیچے آنے پہ ان کو 2.25 سالوں میں 11 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا ہے۔ 11 ارب ڈالر کا مطلب کہ تقریباً 11,000 ارب روپیہ۔ اب یہ جو پیسہ ہے یہ کدھر گیا؟ آج اخبار میں مضمون ہے اس کے اوپر کہ کدھر گیا پیسہ۔ 2.5 سال میں جو ٹوٹل قرضہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے صرف 2.5 سالوں میں وہ 4,700 ارب روپیہ ہے۔ 2005 تک پاکستان کا جو پورا قرضہ تھا پاکستان کی تاریخ کا وہ 5,000 ارب روپیہ تھا، 5 ٹریلین روپے، اور صرف 2.5 سالوں میں 4,700 ارب روپے کا قرضہ مزید فیڈرل گورنمنٹ نے لیا۔ سوال یہ کہ یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ سارے پاکستان کا پیسہ، یہ قرضہ کدھر لیا جا رہا ہے اور کس کے پر خرچ ہو رہا ہے؟ اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی؟ کسی کو نہیں پتا۔ یہ جو 11 ارب ڈالر ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا اگر آج میں اخبار میں نہ پڑھتا، تو یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا چیف منسٹر صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ 11 ارب ڈالر جو پاکستان کے لیے بچا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت نیچے آئی تو پاکستان کو فائدہ ہوا، جب پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے سارے پاکستانی پیسہ دیتے ہیں۔ جب پیٹرول اوپر جاتا ہے سارے پاکستانیوں کے اوپر پیٹرول کی قیمت لگتی ہے، سارے مہنگائی کے ذریعے، مہنگے پیٹرول کے لیے ذریعے سارے پیسہ دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ نیچے آ جاتا ہے تو 11 ارب ڈالر کا جب فیڈرل گورنمنٹ کا بچتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ سارے پاکستانیوں کا پیسہ ہے۔ اسی طرح 4,700 ارب روپیہ اس کا قرضہ لیا گیا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ 2006 تک ساری پاکستان کا قرضہ، 60 سالوں کا قرضہ صرف 5,000 ارب روپیہ تھا، تو 2.5 سالوں میں لیا 4,700 ارب روپیہ۔ یہ کدھر جا رہا ہے؟ اور دوسرا سوال ایک منٹ ابھی دوسرا سوال سی پیک۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ اللہ نے ایک خاص پاکستان کے پر کرم کیا ہے کہ ایسا پروجیکٹ ہے جو سارا پاکستان اوپر بھی جا سکتا ہے اور جڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ اوپر سے لے کے شروع ہوتا ہے وہاں سے گلگت بلتستان سے
اور گوادر تک جاتا ہے. اور اگر یہ سب سے چھوٹے راستے پہ چلا جائے, یعنی جو ویسٹرن روٹ جسے کہتے ہیں, تو پاکستان جڑ جاتا ہے. بلوچستان جدھر آزادی کی تحریک چاہ رہی ہے وہ بھی جڑ جاتی ہے پاکستان کے ساتھ. اس سے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا جو سب سے پاسباندہ علاقے ہیں, یہ شارٹسٹ روٹ میں وہ سارے پاسباندہ علاقہ ان کو موقع مل جاتا ہے اوپر آنے کا, غربت کم کرنے کا. ڈی آئی خان, اس کے ساتھ بنو کرک, یہ سارے علاقے, پھر میاں والی, پھر بکھر, پھر لیا, یہ سارے وہ علاقے, پھر بلوچستان کے علاقے سب پیچھے رہ گئے. چائنا روٹ بنا رہا ہے اپنے پاسباندہ علاقوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے تاکہ ان کو اٹھائے اوپر گوادر سے کنیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ 3000 کلومیٹر ادھر ہے, 9000 کلومیٹر پڑتا ہے ان کو اگر وہ مشرقی روٹ لیں سمندر کے لیے, تو ان کو یہ چھوٹا پڑتا ہے. انہوں نے اپنے پاسباندہ جو مغرب ان کا پاسباندہ اس کو اٹھانے کے لیے کیا. تو ہمارا بھی مغرب پاسباندہ رہ چکا ہے, چھوٹا روٹ لے تو وہ اٹھ جائے گا. لیکن کسی کو بھی تک پتہ نہیں تھا کہ روٹ کدھر سے جا رہا ہے. یہ پرویز خٹک, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ اٹھاتے تو صرف پختونخوا ہی نہیں, پاکستان کے پاسباندہ علاقہ وہ پیچھے رہ جانا تھا اور سارا پیسہ روٹ ادھر سے لے کے جانا تھا جو پہلی ترقی یافتہ علاقے. تو یہ پرویز صاحب, آپ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اپنے صوبے کے لیے, غریب لوگوں کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں. لیڈرشپ کی کوالٹی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے کیریکٹر نے 2 چیزیں دی تھی جو کہ لیڈر کے کیریکٹر کی بنیاد ہوتی ہے, صادق اور امین. لیڈر سچا ہوتا ہے اور لیڈر انصاف کرتا ہے. جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر ہو اس کو یہ 2 چیزوں کے اوپر, کیونکہ یہ پہلا ایک واحد ملک بنا ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو ہمیں تو ان کی سنت پہ چلنا چاہیے جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے. تو لیڈر کو تو سچ بولنا چاہیے لوگوں سے. نواز شریف 28 مئی کو پچھلے سال آل پارٹیز کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ویسٹرن روٹ بن رہا ہے. وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ویسٹرن روٹ بن ہی نہیں رہا, اور اگر پرویز خٹک نہ آواز اٹھاتے تو ویسٹرن روٹ تو وہ اگلے کوئی 15-20 سال کا منصوبہ انہوں نے کہا ہے, اور بن رہا تھا ایسٹرن روٹ جو لمبا ہے 500-600 کلومیٹر زیادہ لمبا ہے. تو پہلے تو وہ ہمارے سے غلط بیانی کی. پھر لیڈر انصاف کرتا ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ قوم کے لیے کیا اچھی چیز ہے, اور قوم کے لیے تو انصاف یہ تھا جو چائنا اپنے مغربی علاقوں سے کر رہا ہے غربت ہٹانے کے لیے. لیکن صرف کہ وہی جو علاقے پہلے آگے نکل چکے ہیں وہ ادھر سے اگر روٹ جائے گا یہ تو پیچھے رہ جائے گا سارا علاقہ. اس لیے میں پرویز خٹک ایک تو آج آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے نہیں اندازہ تھا یہ اتنا بڑا فلائی اوور آپ کا بنا, میں تو کوئی اندازہ نہیں تھا. آپ نے شکر ہے مجھے دعوت دے دی, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے میں نے ریئلائز کیا کتنا بڑا, تو آپ کو اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. اور 6 مہینے بھی بنانا, 6 مہینے میں, اس کا مطلب کہ یہ ہم اور بھی بڑے بڑے پروجیکٹس اگر اس طرح NLC کو, اور پھر سے میں NLC کو مبارک دیتا ہوں, انہوں نے اور DG ہمارے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بٹو صاحب آپ کو, کہ اس کا مطلب کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا پروجیکٹ باقی پاکستان میں بنے تو اس کی قیمت کتنی بنتی ہے, کیونکہ یہ 1.7 ارب تو ماشاءاللہ ایک بڑا بہترین اتنا بڑا پروجیکٹ اور بڑے کم پیسے پہ بنا. میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلائی اوورز بہت اچھے ہیں, سڑکیں بننی چاہیے, لیکن ایک قوم کبھی بھی صرف سڑکیں بنانے سے اور فلائی اوور سے اٹھتی نہیں ہے. قوم اٹھتی ہے جب اس کے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ ہمیں غلط ڈیولپمنٹ کا انہوں نے ماڈل بنا دیا ہے. یہ جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ میٹروز اور فلائی اوور یہ سب ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے آپ اپنے انسانوں کے اوپر ڈیولپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ دنیا کی تاریخ کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے ہمارے نبی, انہوں نے
جنگ بدر کے بعد جو مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کرنے پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیسے بھی لے سکتے تھے واپس کرنے پہ، انہوں نے کہا کہ اگر 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دیں تو وہ مفت ان کو رہا ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ تعلیم کو انہوں نے ہتھیاروں سے پیسے خرچ کر کے ہتھیار بھی لے سکتے تھے، لیکن تعلیم کو انہوں نے وہ امپورٹنس دی جس کی وجہ سے 700 سال تک دنیا کے سب ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ اصل میں انسانوں کے اوپر آپ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں قوم اٹھتی ہے۔ جو ایشین ٹائیگرز تھے ہمارے سامنے، انڈونیشیا، فلپینز، تھائی لینڈ، ملیشیا ہمارے سامنے اٹھے ہیں، سنگاپور، ان کے سارے ملک اٹھے تب ہیں جب انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا، جب انہوں نے اپنے لوگوں کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا، صحت پہ پیسہ خرچ کیا، ان کو انصاف دیا، گورننس دی، وہ قومیں اٹھ گئی، ہمارے سے آگے نکل گئی، ہمارے سے پیچھے تھی آج آگے چلی گئی۔ تو مجھے پختونخوا کی یہ تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اس فلائی اوور کی، لیکن مجھے اصل میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پرویز خٹک، آپ نے تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا۔ میں تعلیم کے اندر جو آپ نے امپروومنٹس کی، جس طرح سکول اٹینڈنسز بڑھی ہیں، جس طرح دیواریں بنا رہے ہیں جو سکولوں کی دیواریں نہیں تھی، قبریں نہیں تھی، جو آپ سکولوں کے اوپر جو زور لگا رہے ہیں، یہ ہے ہمارے ملک کا مستقبل۔ تعلیم نمبر 1 پرائیورٹی، اور اس کے بعد جو ہمیں دیر لگی ہے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے میں، وہ اس لیے کہ ہم پھنس گئے تھے لیگل مسئلے مسائل میں۔ کئی اسٹیٹس کو کے لوگوں نے اسٹے آرڈرز لے لیے تھے تو ہمیں دیر لگی، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کیونکہ میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے ہاسپٹلز کے اوپر اب وہ ان کی مینجمنٹ سسٹم وہ لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاسپٹلز کے اندر آپ کو 6 مہینے میں آپ کو فرق نظر آئے گا، پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز کا انشاءاللہ مقابلہ کروائیں گے۔ اور مجھے جس چیز کی خاص طور پہ بھی خوشی اور میں فخر سے ساری جگہ کہتا ہوں کہ آج پختونخوا کی پولیس ایک مثالی پولیس بن گئی ہے سارے پاکستان کے لیے۔ لیکن جب تک لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہ ہو اس ملک میں خوشحالی آ ہی نہیں سکتی، سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ کی سب سے زیادہ تجارت ہو کہ لوگوں کو اغوا کر کے اور ان سے پیسے بنائے جائیں، جس طرح یہاں کیا جا رہا تھا پشاور میں، وہ کیسے کبھی یہاں سے سارا پیسہ تو اسلام آباد جا رہا تھا، ساری زمینیں تو اسلام آباد خریدی جا رہی تھی، لگ ایسے رہا کہ اسلام آباد تھوڑی دیر میں ایک پشتون شہر بننے والا ہے کیونکہ یہاں لوگ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب پولیس کی وجہ سے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی وجہ سے جو پولیس کی پرفارمنس ہے، 60% جرم ایک سال میں نیچے آئے ہیں، ایک سال کے اندر 60% جرم نیچے آئے ہیں پشاور میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے پرویز خٹک آپ کی اور آپ کی کیبنٹ کو میں پھر مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے پولیس کو بالکل غیر سیاسی کیا، میرٹ پہ کیا، آپ نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی، جس کی وجہ سے آج سارے پاکستان کے اندر پولیس پختونخوا کے اندر سب سے بہترین ہے۔ میں جو ایک چیز کے اوپر جو مجھے بہت فخر ہے وہ ہے جو کہ بلین ٹری سونامی، جو 1 ارب درخت اگانے لگے ہیں ہم اگلے انشاءاللہ 2018 تک، اب تک 11.5 کروڑ درخت اگا چکے ہیں۔ مارچ کے آخر تک انشاءاللہ 25 کروڑ درخت مزید اگائیں گے اور انشاءاللہ یہ پختونخوا سارے پاکستان کے لیے ایک مثال بنے گا کہ یہ پہلا صوبہ ہے۔ اب تک درخت کاٹے جا رہے تھے، جنگلات ختم ہو رہے تھے، میں نے مثالیں دی ہیں پنجاب کے اندر، کندیاں دوسرا بڑا پنجاب کے اندر جنگل تھا 1948 کا بنا ہوا، آج تقریباً جنگل ختم ہو گیا۔ چھنگا مانگا میں 75,000 درخت تھے، آج صرف 5,000 بڑے درخت رہ گئے ہیں، 70,000 درخت کاٹ دیے۔ چیچاوتی میں 46,000 بڑے بڑے انہوں نے شیشم کے درخت کاٹ دیے، اور یہاں انشاءاللہ
جس طرح ہم درخت اگا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اپنے یہ پہلا صوبہ ہے جس نے اپنے مستقبل اپنے بچوں کا خیال رکھا, اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھا. اور یہ کلائمیٹ چینج کے اندر جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے جس سے بہت بڑے اثرات ہیں, یہ پہلی حکومت ہے جس نے آگے کا سوچا. اور اس کے لیے بھی پرویز خٹک آپ کو اور اشتیاق برقی آپ کو میں خاص طور پر مبارک دینا چاہتا ہوں. آخر میں جی میں ایک پشاور کا چیف سیکرٹری کے ساتھ مل کے, امجد خان کے ساتھ مل کے, ایک میں آپ کے سامنے ان قریب انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں ایک پشاور کا آپ کے سامنے ماڈل لے کے آئیں گے کہ پشاور آگے کیا ہوگا, ابھی کیا ہے اور آگے بنے گا کیا. وہ جو ماڈل ہوگا اس میں آپ کو ہم یہ دکھائیں گے کہ یہ پشاور ایک ایسا شہر بن سکتا ہے جو انٹرنیشنل ٹورزم بھی یہاں آئے گی, یہاں سے جو لوگ چھوڑ کے اسلام آباد جا رہے ہیں وہ واپس آئے گی پشاور میں. ہم انشاءاللہ بالا حصار کو بنائیں گے سینٹر پشاور کا, جو پرانا شہر ہے پشاور کا اس کو ریسٹور کریں گے. فوڈ سٹریٹ ادھر بھی ہوگی اور نمک منڈی جیسی جگہوں کو, قصہ خانی بازار, ان ساروں کو ریسٹور کریں گے. یہ جو نہریں آ رہی ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سڑکیں دکھائیں گے. اور ایک چیز جو ہم نے پرویز خٹک اپنے پورا فیڈرل گورنمنٹ سے زور لگانا ہے کہ ایک بس لین بنائیں گے. دیکھیں بسیں دنیا کے اندر زمین پہ چلتی ہیں, اوپر نہیں چلتی بسیں, اوپر ٹرین چلتی ہے زمین پہ بس چلتی ہے. انہوں نے پنجاب میں اوپر بسیں چلا دی ہیں, بسیں نیچے جاتی ہیں. ہم ریلوے ٹریک کے ساتھ انشاءاللہ 2 سال سے ابھی تک ریلوے منسٹر سے کوشش کر رہے ہیں وہ زمین لینے کی, اس کے ساتھ ایک بس لین بنانے کی. اگر وہ بس لین بن گئی تو یہ آپ کا یہ پشاور کا ٹریفک کا تقریباً مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, کیونکہ وہ زیادہ تر وہ سارا ٹریفک پیرلل وہ ٹریک کے ساتھ ساتھ جائے گا. ابھی تک انہوں نے اجازت نہیں دی. میں پرویز خٹک آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورا زور لگائیں, یہ آپ کا حق ہے. وہ ٹرین ویسے بھی نہیں چل رہی, وہ زمین ایسے پڑی ہوئی ہے, 2 سال سے اجازت نہیں دی. اس کے اوپر زور لگائیں, کیونکہ اگر ہم وہ بس لین بنا لیں تو یہ سارا جو پشاور کا ٹریفک کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا, کیونکہ سارا ٹریفک ابھی سے ایک طرف جاتا ہے. میری ایک آخری میں ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ دیکھیں پبلک کو بتائیں, پختونخوا کی پبلک کو بتانا چاہیے کہ کون سے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. مثلا کلام کا جو راستہ ہے, سارا منگورا کا جو راستہ ہے, وہ ابھی تک سڑک نہیں بن رہی کیونکہ NHA کے نیچے, وہ ان کے نیچے نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کے نیچے. لیکن ساری برا بھلا کہا جا رہا ہے آپ کو. تو جو پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے, وہاں بڑے بڑے بورڈز لگائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا آپ کا قصور نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کو جو پیسے نہیں دے رہی ہے, ریئل ایلوکیٹ کر رہی ہے فنڈز. تخت بائی کا جو وہ پل جو ہے وہ پتہ نہیں 2-2.5 سال سے ویسے کا ویسے ہی ہے, NHA کے پاس ہے, وہ نہیں بن رہا. تو ان ساروں کے اوپر آپ بورڈز لگائیں, لوگوں کو پتا چلے. مثلا وابڈا ہے, بجلی نہیں آ رہی یہاں, اگر بجلی نہیں آ رہی تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. تو آپ ان ساروں, اور جو لوڈ شیڈنگ ہے, اس کا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, یہ وہ صوبہ ہے جو گیس اپنے سے زیادہ پیدا کرتا ہے. یہاں لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے, لیکن جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے. کیونکہ مجھے خوف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی, وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. قصور ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, جس کا شاید یہ انٹرسٹ نہ ہو کہ آپ کامیاب ہوں. اس لیے بڑا کلیئرلی اپنے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوں, اور جدھر فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے پروجیکٹس ڈیلے ہو رہے ہیں, دیر لگ رہی ہے, آپ کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے, بتانا چاہیے پبلک کو کہ آپ کا قصور نہیں ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے اپنے سارے پروجیکٹس, جو آپ کو بجلی کا شیئر آپ کو نہیں مل رہا, گیس کا شیئر آپ کو نہیں مل رہا, پانی کا شیئر آپ کو نہیں مل رہا, آپ کو پانی کا شیئر آپ کو نہیں مل رہا, بچوں خدا کا واسطہ نہیں رکھو گا. چشمہ رائٹ بینک
پشپا رائٹ بینک کنال جو آپ کا حق ہے وہ ابھی تک آپ کو ملا نہیں ہے. لاکھوں ایکڑ زمین اس سے کاشت میں آتی ہے. صبح بجائے